کی حالت میں اپنے ہوش میں نہیں رہتا، اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ اس نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، بس وہ تو بول دیتا ہے۔ اس کی معافی کے بعد یمنا نے کہا یہ الفاظ بھی بہت عجیب اور خطرناک ہوتے ہیں، کاش میں ویسا نہ کرتی، کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں وہ نہ کرتی، کاش میں بہتری کر لیتی، کاش میں کہا ہاں میں وہ نہیں جس کو تم نے چھوڑا تھا۔ اور تو فرسٹ آف آل تو معذرت کہ میں لاسٹ ویک ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکا، کچھ نجی مصروفیات تھیں اس میں اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو اس ویک جو یہ ایپیسوڈ ہوگا میرے ناول کا آئینہ کا، یہ ڈبل ایپیسوڈ ہوگا، یعنی کہ 3 اور 4 ایپیسوڈ کٹھے آئیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئے گی اور کمپنسیشن بھی ہو جائے گی، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی اوبیسلی، تو کائنڈلی بیئر کیجیے گا اور پوری دیکھیے گا۔ فرینڈز، آئی ایم یور ہوسٹ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ جس طرح کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں سے بات ختم کی تھی کہ یمنا اسے کہہ رہی ہوتی کہ میڈیکل کالج نے واقعی میری زندگی بدل دی، تو یہیں سے بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ یمنا مزید کہتی ہے زندگی میں اکثر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہو کچھ اور ہی جاتا ہے، کیونکہ زندگی ایک عجیب چیز ہے، یہ حادثات، تکالیف، اچنبے اور حیران کر دینے والی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں، زندگی تو وہ ہے جو ہم جیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اس وقت جب انسان منصوبے بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے یہ شخص، دیکھو کتنا بے وقوف ہے، جیسے اس کو پتا ہے سب کچھ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پر کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اس نے لکھا ہوتا ہے، لیکن انسان ہے کہ منصوبے بنائی جاتا ہے۔ آشا نے کہا کہ اس بات سے قطع نظر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے رنج و غم کی وجہ کیا ہے، تم مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارا کچھ درد بانٹ سکوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں کہ وہ سب کچھ خود ہی برداشت کر سکے، اسے کوئی نہ کوئی کندھا، کوئی نہ کوئی ہاتھ ہی ہے، اور ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس چیز کو بانٹ سکے اس کے ساتھ۔ تو اس وقت میں ہوں، میرے ساتھ تم اپنی اس درد کو بانٹنا چاہو تو بانٹ سکتی ہو، اور میں تو کہوں گی کہ بانٹ لو۔ اس بانٹنے سے تمہاری درد جو دل میں ہر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کم ہوگا، کہ انسان کو لازمی اپنی زندگی میں ایسا کندھا ضرور چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سر رکھ کر رو سکے، تو میں تمہارے لیے وہ کندھا بننے کے لیے تیار ہوں۔ یمنا نے جواب دیا اس کو، وہ میرے درد کی دوا اپنے ساتھ ہی لے گیا اور مجھے اس لا علاج مرض میں مبتلا کر کے چلا گیا ہے، جو کہ پتہ نہیں شاید اس کے آنے سے ہی ختم ہو۔ آشا نے کہا تم نے اس بارے میں مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا، کھل کر کبھی مجھ سے اس کا اظہار نہیں کیا، کھل کر مجھ سے کبھی تم نے اس بارے میں بات نہیں کی، سوائے اس کے کہ تم میڈیکل کالج میں نکلتے نکلتے اسے اس کی وجہ سے بچ گئی تھی، اور اس بارے میں تم نے مجھے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی۔ میں تم سے پھر ایک بار کہتی ہوں، برائے مہربانی اپنا درد مجھ سے بانٹ لو، کیونکہ میں تمہیں اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں، تم یہ وہ لڑکی نہیں ہو جو اب ہے، تمہیں تو کبھی کسی کی پرواہ ہی نہیں رہی، تم تو اپنے حال میں مست رہنے والی لڑکی تھی، کسی کا آنا جانا تم کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں دیتا تھا، اپنے ہی دنیا اور اپنے ہی دھن میں مگن رہتی تھی، تمہیں تو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، ہمیشہ خوش و خرم رہنے والی لڑکی تھی، خوش رہنے والی، اور لوگوں جن کے ساتھ جڑتی تھی وہ بھی خوش رہتے تھے تمہاری صحبت میں۔ یہ تم نے کیا اپنا حال بنا لیا ہے؟ برائے مہربانی اپنا درد مجھ سے بانٹ لو،
مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اس طرح سے، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ لیتی تھی، اور آج جب سب کچھ حاصل کر چکی ہو زندگی میں جو تم حاصل کرنا چاہتی تھی، پھر بھی خوش نہیں۔ کہاں ہے وہ یمنا؟ کہاں چھوڑ آئی ہو اسے؟ کہاں دفنا آئی ہو اسے؟ خوش ہونا اور لوگوں کو خوش کرنا تو دور کی بات ہے، تم تو آج ہنسنا بھی بھول گئی ہو۔ یمنا نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس سے پوچھا، تم میری بہت پرانی دوست ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ آشا نے کہا، ایسا ہی ہے۔ یمنا نے کہا، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم میری اتنی پرانی دوست ہو تو برائے مہربانی کچھ میری مدد کر دو، اور مدد تو میری یہ کرو کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اندر سب سے بڑی برائی کون سی ہے، اور خاص طور پر وہ برائی جو تم نے مجھ سے جدا ہونے کے بعد محسوس کی ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے اس وقت جب ہم علیحدہ ہو گئے تھے، ہماری راہیں علیحدہ ہو گئی تھی، مجھے اس وقت کے بعد اپنے اندر شامل ہونے والی برائی بتاؤ جو تم نے بعد میں محسوس کی۔ آشا اس کا یہ سوال سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ کیونکہ اپنی برائی کے بارے میں سننا یا جاننا تو اس شخص کو پرواہ ہوتی ہے ان چیزوں کی جس کو لوگوں کی پرواہ ہو، اور جس کو لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو وہ ایسی باتیں کرے تو کیا عجیب نہیں لگتا؟ اور آشا حیران تھی۔ شاید زندگی میں حادثے اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے مرے ہوئے جذبات اور احساسات کو جگا سکیں، اس کو یہ بتا سکیں کہ اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خاک تھا، وہ خاک ہے، اور وہ خاک رہے گا۔ پھر برحق تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ حادثات تو ایسی طاقت رکھتے ہیں جس سے انسان کی زندگی یکسر بدل سکتی ہے، اچھے کے لیے بھی اور برے کے لیے بھی۔ اور یہ ویسے انسان پر منحصر ہے کہ وہ حادثے سے کیا سیکھ سکتا ہے، اچھا، برا، بہتری، بدتری، یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیا سیکھے اس حادثے سے جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ لیکن یہ حادثے تو رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت۔ یہ زندگی میں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور انسان اگر اس چیزوں کو سمجھ جائے تو، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں، اور اگر یہ انسان سمجھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ کیا ہے، اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی ہے، میں کہیں غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے کہ دوبارہ تجھ کو موقع دیتا ہوں، جاگ جا، راہ راست پہ آ جا، دوبارہ موقع ہے، توبہ کر لیں۔ کچھ انسان سیکھ جاتے ہیں اور کچھ انسان نہیں سیکھ پاتے۔ کچھ انسان ان حادثوں سے مشعل راہ لے لیتے ہیں، اور کچھ مایوسیوں کے دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ اپنے اندر درویشی اور صوفیانہ طبیعت پیدا کر لیتے ہیں، اور کچھ مسلسل آگ میں جلتے رہنے کی سزا۔ آشا نے یمنا سے کہا کہ تم نے آج سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، یا آج تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے، اور تمہیں کب سے اپنی برائیوں کی فکر ہونے لگی؟ برائیوں کی فکر تو اس کو ہوتی ہے جس کو کسی چیز کو فرق پڑتا ہو، تمہیں تو آج تک کبھی فرق پڑا ہی نہیں، اور آج بیٹھے بیٹھائے تمہیں کیسے خیالات آ گئے کہ تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی برائی کون سی ہے، اور وہ خاص کر وہ برائی جو میڈیکل کالج کے بعد تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ اور آج سے پہلے تو تم نے مجھ سے ایسے سوالات کبھی نہیں کیے، آج ہی کیسے؟ یمنا نے کہا، تم بھی عجیب ہو، میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے تم مجھ سے ہی سوال کری جا رہی ہو۔ تم سے ایک سادہ سا سوال میں نے پوچھا ہے، تم اس سادہ سا سوال کا مجھے جواب دے دو، لیکن تم ہو کے بات کھینچ رہی ہو۔ آشا نے پوری کوشش کی کہ وہ اس کے سوال کو کہیں سے موڑ دے، کیونکہ اس کے لیے یہ چیز مشکل تھی کہ وہ بتا سکے، کیونکہ لوگوں کو برائی بتانے سے اکثر رشتے ناتے ٹوٹ جاتے۔ یمنا بضد تھی۔ آشا نے کہا، میں تمہیں جواب دیتی ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے تمہیں مجھ سے 2 وعدے کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اس سے ہماری دوستی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، اور نمبر 2، تم مجھ سے اپنا وہ واقعہ
और दर्द बांटोगी जो तुम्हें आज तक तकलीफ देता है। आशा की बात से यमुना थोड़ी सी परेशान हो गई। उसने सोच विचार शुरू कर दी, क्योंकि उसको अगर वो शर्त वो मान लेती तो उसको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा उजागर करना पड़ता जो आज तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद रखी हुई थी। लेकिन आखिर कब तक वो अपने तक ये चीज़ रख सकती थी? कब तक वो ये चीज़ अपने जिगर में, अपने सीने में दफन करके रख सकती थी? और कब तक वो इसका बोझ उठाकर चल सकती थी? कभी ना कभी तो इसको अयां होना ही था। और शायद आज वो दिन था जब इस वाक़ये को अयां होना था। उसने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आशा से रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या उससे बांटेगी जो उसके सीने में अब तक दफन है और उस तक महदूद है। अब वो क्या वाक़या था, तो किस तरह हुआ, वो बताएंगे हम आपको अपनी एपिसोड नंबर 4 में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बात को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में बात छोड़ी थी। आशा सोच के समंदर में डूब गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सवाल को कैसे या किस तरह इस सवाल से बच जाए। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद और कुछ अल्फाजों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करने के बाद आशा बोली, गरूर। ये वो चीज़ है और वो बुराई है जो मैंने तुम में देखी थी तब जब तुमने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले ये तुम में चीज़ मैंने महसूस नहीं की। उसके बाद तुम में ये चीज़ राइज हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये मैंने तुम में बुराई सबसे बड़ी महसूस की, तुम्हारा। और ये चीज़ जो तुम में सरायत कर गई थी, बाद अज़ां इसमें बतदरीज इजाफा ही होते देखा मैंने, कमी नहीं देखी मैंने। जब यमुना ने ये बात सुनी तो उसके इर्द गिर्द उसका माजी घूमना शुरू हो गया। वो सारे वाक़यात, वो सारा गुजरा वक्त सब उसके सामने शीशे की तरह सामने आ गया। उसे ऐसे लगा जैसे वो वापस उस ज़माने में पहुंच गई है जिस ज़माने से पलट कर वो यहाँ तक पहुंची थी। और उसने आशा से कहा लगा, और इसको अंदाज़ा होने लगा कि शायद आशा ठीक कह रही है। उसने इसके बारे में सही अंदाज़ा लगाया कि वाकई उसकी शख्सियत में गरूर सरायत कर गया था। पता नहीं कैसा गरूर था। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का गरूर था, पाकिस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिले का गरूर था, ज़्यादा नंबरों का गरूर था, खूबसूरती का गरूर था, टॉप ऑफ द लिस्ट आने का गरूर था, या डॉक्टर बन जाने का गरूर था। गरूर की कौन सी किस्म थी पता नहीं, पर शायद आशा ठीक थी। उसके अंदर गरूर ही आ चुका था जो इसने उसकी शख्सियत को यकसर बदल दिया था। उसका दिमाग उसके काबू में ही नहीं था। उसके जज्बात उसके जिस्म पे हावी थे, ना कि उसका जिस्म उसके जज्बात पर। यमुना ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे लगता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरे अंदर वाकई गरूर सरायत कर चुका है और यही मेरे रंजो गम की वजह भी है, यही मेरे दर्द दिल की वजह भी है, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं आज इस पछतावे की आग में मुसलसल जल रही हूँ जो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया था, और उसका नतीजा मैं अब भुगत रही हूँ, और पता नहीं कब तक इसका नतीजा मैं भुगतती रहूँगी। पता नहीं। यमुना ने कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी का वो वाक़या जानना चाहती हो ना, जिस वजह से मैं आज इस डगर पे खड़ी हूँ। उसकी हाँ के बाद यमुना ने अपनी माजी के झरोकों में झांकना शुरू कर दिया।
اور وہ وہاں پہنچ گئی جہاں پر ابھی اس نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرمیڈیٹ میں بہت محنت کی اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں انٹرمیڈیٹ امتیازی نمبروں سے پاس کر جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا، میں پاس کر گئی امتیازی نمبروں سے۔ اس کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جی جان توڑ محنت کی اور میں وہ بھی پاس کر گئی، اور جب میرٹ بنا تو میرا پاکستان کے سب سے پرانے اور بہترین میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، جو کہ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ اس کالج کی بات ہی کچھ اور تھی، عجیب نشہ تھا اس کالج میں۔ میں جب اسکول میں تھی تبھی اس کے سپنے دیکھا کرتی تھی کہ اس کالج میں ایک دن میں اپنا بیگ لے کر داخل ہوں گی، اور آج مجھے اپنا وہ سپنا سچ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے جو سپنا میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا، آج شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ رہی تھی کہ میرا نام اس میرٹ لسٹ میں کافی اوپر تھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے پہلی فتح تھی۔ اور تمہیں یہ تو پتہ ہی ہے نا آشا کہ میرے والد صاحب کا بھی ایک خواب تھا کہ میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے وقت میں جب وہ طالب علم تھے تو کسی مالی مشکلات کی وجہ سے داخلہ نہیں لے پائے تھے، لیکن میرے کیس میں میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر تمہارے نمبر نہیں بھی آئے تو میں تم پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ ہو وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ بہرحال میرے نمبر اچھے آ گئے تھے اور میرا داخلہ ہو چکا تھا۔ کلاسوں کا اجرا 1 مہینے کے بعد ہونا تھا۔ جتنا بےتاب میں میڈیکل کالج کی لسٹ دیکھنے کے لیے تھی، اس سے زیادہ بےتاب میں میڈیکل کالج میں جانے کے لیے تھی، کیونکہ میرا خواب پورا ہوتا مجھے دکھ رہا تھا۔ میرے اندر کی خوشی ایسی دیدنی تھی، جو ایسی خوشی اور ایسی چیز میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی زندگی کے اندر۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا داخلہ ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ تھا، اپنی محنت پہ بھروسہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ اب میں بےتاب تھی کہ اللہ اللہ کر کے یہ مہینہ کیسے گزرے گا، کیسے وہ دن آئے گا جس دن میں میڈیکل کالج کے دروازے سے اندر جاؤں گی، اور اللہ اللہ کر کے مہینہ گزر گیا، اور وہ دن آ گیا جس دن میں نے میڈیکل کالج جانا تھا۔ میرے ابا نے مجھے 10,000 روپے دیے، گاڑی کی چابی دی، بوسہ دیا اور کہا دل لگا کر پڑھنا، میں تمہیں ایک دن ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری امی کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ بھی بہت خوش تھی۔ شاید بچوں کی ترقی میں ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، وہ بچوں کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں، اور شاید وہ خوشی میرے ماں باپ کے لیے مجھ سے دی گئی پہلی خوشی تھی، اور میں دعا کرتی تھی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ میں انہیں ایسی خوشیاں دیتی رہوں۔ میری والدہ اتنی خوش تھیں، حالانکہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے دہی شکر کھلانے کے لیے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ مجھے دہی شکر کھلایا کیونکہ ان کی والدہ نے ان کو بتایا تھا کہ ہر اچھے کام کے آغاز میں منہ میٹھا کر کے جانا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں ہمارے معاشرے میں نسل در نسل چلتی ہیں، چاہے جتنا مرضی بندہ پڑھ لکھ جائے، لیکن ان رسموں سے پیچھا چھڑانا اور ان سے دور بھاگنا یا ان کو نکال پھینکنا اتنا آسان نہیں۔ اصل میں ماں باپ جو زندگی میں حاصل نہیں کر پاتے، ان کی خوشیاں، ان چیزوں کی توقعات جو ہے اپنی اولاد سے لگا لیتے ہیں، حالانکہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی کہ ماں باپ کا جو نہ حاصل کر پائے وہ خود اس کو یا اس کی توقع اپنی اولاد سے کر لے، کیونکہ ان کو اپنے اولاد سے ایسی توقعات پالنی چاہیے جو اولاد کی قابلیت اور ان کے پوٹینشیل کے مطابق ہوں، نہ کہ ماں باپ کی خود کی خواہشات کے مطابق۔ اس لیے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ خیر، وہ دن آ گیا جس دن میں میڈیکل کالج کی طرف رواں دواں تھی۔ میں گھر سے اتری، میں نے پیلے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وائٹ شلوار پہنی ہوئی تھی اور پیلا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ مجھے آج بھی وہ
اپنا پہنا ہوا سوٹ یاد ہے، اور ہر راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کیا واقعات ہوں گے، کیسے کیسے پروگرام ہوں گے پہلے دن۔ میں ریگنگ کا بھی میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا کہ جو سینئر اپنے جونیئرز کی ٹانگ کھینچتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بھی خیالات چل رہے تھے۔ پہلے دن میں ہونے والے تمام ان واقعات کے بارے میں اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کر ایسا کیا نیا مجھے سیکھنے کو ملے گا، کیا ایسی نئی چیز دیکھنے کو ملے گی۔ میں مزید یہ سوچ رہی تھی کہ میرے کلاس فیلوز کیسے ہوں گے، استاد کیسے ہوں گے، کالج کا ماحول کیسا ہوگا، اور ان باتوں کو سوچتے سوچتے بہرحال میں کالج پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی پار کی، میری دل کی دھڑکنیں تھک 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 ہونا شروع ہو گئیں۔ ضرورت سے زیادہ شدید میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا دل میرے قابو میں ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں، یہ عجیب بات ہے کہ انسان کے جو خواب جب حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور شاید میں اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ تو کیفیت میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، میں خوش ہوں، خوف زدہ ہوں، اچنبھا ہے مجھے، حیرانگی ہے، دکھ ہے، خوشی ہے، پتہ نہیں، عجیب و غریب سی حالت تھی میری اس وقت۔ اس حالت کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کس طرح اس کو تمہارے آگے وضاحت کروں۔ بہرحال ان سب میں مجھے اپنی کامیابی کی مہک آ رہی تھی۔ نہ صرف میں اس سے اپنے خوابوں کو پورا کرنے جا رہی تھی، بلکہ اپنے والد صاحب کے خوابوں کو بھی پورا کرنے جا رہی تھی، اور ایک بہترین مستقبل میرا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی انہی باتوں کو سوچتے ہوئے میں گیٹ میں داخل ہونے لگی تھی تو وہاں پہ کھڑے گارڈ نے مجھے روک لیا۔ او بی بی، کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے اس کالج میں میرا داخلہ ہوا ہے، میں یہاں جا رہی ہوں۔ تمہیں نہیں یہ بات پتہ؟ مجھے کیوں یہ بات پتہ ہوگی؟ میں نے اس وقت اس کو یہ جواب دیا کہ کچھ پڑھ لکھ لیتے، پتہ ہوتا نا کہ یہاں پر آج کیا ہونے والا ہے اور کون آنے والا ہے۔ کچھ 4 جماعتیں پڑھ لیتے تو نہ آج گارڈ ہوتے اور نہ مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہوتے۔ وہ بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا، اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ میں جیسے ہی اندر گئی جا کر ہنسنے لگ گئی اور کہا ایسوں کے ساتھ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو ایسے ہی 2 ٹوک جواب دینے چاہیے۔ میں جیسے ہی آگے جا رہی تھی تو وہاں پر ایک لڑکی میری جانب آتے ہوئے مجھے نظر آئی۔ میں پہلے ڈر گئی، مجھے لگا کہ شاید میری سینئر آ رہی ہے کوئی، اور آج تو میری خیر نہیں، اور آج ریگنگ شروع ہونے لگی، آتے ساتھ ہی مجھ پر حملہ ہونے لگا ہے۔ لیکن وہ لڑکی تو مجھ سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے آگے کہا فرسٹ ایئر۔ میں نے پہلے سوچا کہ کیا جواب دوں اس بات کا، پھر میں نے کہا آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں، آپ کو کیا مجھ سے کچھ کام ہے، یا آپ چاہتی ہیں کہ فرسٹ ایئر کا نام سن کے آپ مجھ پہ ریگنگ کرنا شروع کر دیں؟ بجائے مہربانی میں فرسٹ ایئر کی نہیں ہوں، میں 3rd ایئر کی ہوں، آپ بتائیں آپ کس ایئر کی ہیں؟ اس نے کہا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آپ فرسٹ ایئر کی ہیں، برائے مہربانی مجھے بتا دیں، میں آگے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں۔ اس نے کہا جی میں فرسٹ ایئر کی ہوں۔ جیسے اسے یہ پتہ لگا اس نے میرے آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ ہاتھ السلام علیکم کے لیے تھا، ایک خوشگوار موڈ کے لیے تھا، اور نئی دوستی کی شروعات کا ہاتھ تھا۔ اس لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میرا نام ثنا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو یمنا ہے۔ اس نے کہا یمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں میڈیکل، تمہارے اینٹی ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے ہیں؟ بہرحال اس نے میرے آگے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور میں نے اسے کہا کہ کلاس چلتے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے 5 سال پڑے ہیں، آرام سے جان لینا۔ لیکن اس کی ان باتوں سے اور ان کے سوالوں سے مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ تو ایک سر کھانے والی لڑکی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو سر کھاتے ہیں اور کچھ ایسے جن کا وہ سر کھاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان وہ کیسا ہے، یہ زیادہ چیز اہم ہے۔
میرا اس سے مراد اس کا دل ہے، اس کا اندر ہے، اس کا باطن ہے۔ باطن زیادہ اہم ہے ظاہر سے، کیونکہ ظاہر تو وقتی ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ سدا خوبصورتی تو سدا کبھی نہیں رہتی، ہمیشہ ماند پڑ جاتی ہے، اور ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے اس نے بوسیدہ ہو کے ہی مرنا ہے۔ تو باطن زیادہ اہم ہے۔ لیکن اس وقت ان دنوں میں ان باتوں سے بہت دور تھی۔ میں زندگی میں ظاہری وضاقتہ کو ہی خوبصورتی کی بنیاد گردانتی تھی، اور میرے نزدیک ظاہری خوبصورتی ہی اہم تھی اور وہ لوگ ہی بھی اہم تھے۔ لیکن اپنی اس کم عقلی اور اپنی اس بے وقوفی اور شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو کھو دیا تھا جو باطن سے تو بہت اچھا تھا، پر ظاہر سے شاید اتنا نہیں۔ وہ باطن کا اتنا خوبصورت شخص تھا جس کی وجہ سے میں آج ڈاکٹر بن پائی، اور آج میرا کچھ مقام ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ پر بدلے میں نے اسے کیا دیا؟ الزام، سزا، بہتان۔ وہ مستقبل کا ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتا تھا، لیکن میری کم عقلی اور شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ پتہ نہیں در بدر کی خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا، اور میرا غرور، میرا تکبر، میری ظاہری وضاقتہ اس کے لیے سزا بن گئی۔ کاش مجھے یہ عقل پہلے آ جاتی اور میں ایسا نہ کرتی، اس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلتی۔ اس نے تو مجھے ہر جگہ بچایا، ہر جگہ میرا ساتھ دیا، اور مجھے پتہ بھی لگنے نہیں دیا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی زندگی کو برباد کر دیا، اپنی انا کی تسکین، اپنے غرور، اپنے تکبر کے لیے اس کے مستقبل کو بھینٹ چڑھا دیا۔ اور وہ تھا کہ بس کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا، واپسی کی طلب بھی نہیں کی، دعا کی بھی امید مجھ سے نہیں رکھی، بس کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا۔ آج میں اس وقت کو سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے اپنا گلا ہی گھونٹ دوں، اپنے آپ کو مار دوں، لیکن وقت ہے کم وقت گزر گیا ہے، اور اب صرف پچھتاوا ہے، پچھتاوا ہے اور پچھتاوا۔ اور اب ایسا کیا ہوا جس سے یمنا اتنے شدید صدمے میں ہے اور اس کو پچھتاوا ہے، اور اس لڑکے نے اس کے ساتھ کیسے احسانات کیے، کس طرح اس کو بچایا، کس طرح وہ کن مرحلوں سے گزر کے وہ ڈاکٹر بنی، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایپیسوڈ نمبر 5۔ تب تک کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے داروں کا، ساتھ ساتھ میرے چینل کا بھی پلیز خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، ناول کو شیئر کریں، تاکہ اس ناول کے تھرو جو میں میسیج لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بھی ان تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔